بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا مشہور ارشاد ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے دنیا کی، تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت کیا؟ انسان بیمار ہو جائے، ہر طرف پائپس لگ جائیں، وینٹیلیٹر پر خدا نخواستہ آ جائے، یہ ساری پریشانیاں، کہا کہ یہ تمہاری نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ لہد کی سب سے چھوٹی پریشانی۔ وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم بھرا ہوا گھر سے ہم گئے، روشن گھر سے گئے، لیکن ایک ایسی جگہ گئے کہ جہاں نہ روشنی ہے، نہ لوگ ہیں، نہ کوئی فیسلٹی ہے، بالکل، بلکہ تنہائی ہے، تنہائی، لونلینس۔ اور ایسی لونلینس ہے کہ کوئی بڑا گھر یا کوئی بڑے روم میں لے کے جا کے آپ کا بیٹا آپ کو نہیں لٹاتا۔ سب جانتے ہیں کہ لہد کتنی ہے، سب جانتے ہیں اس کی سائز کتنی اور وہ کس طرح سے بند کیا جاتا، آپ کے پاس ہو یا ہمارے پاس، ایسے بند کرتے کہ بالکل ایئر ٹائٹ، اور اس وقت اتنی چھوٹی جگہ کہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے، ایسی جگہ پہ جا کے لے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے پروردگار، وہ کہتا ہے کہ ویسی جگہ سے تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کر کے تم کو ایک بڑی فیسلٹی، بڑے آرام، بڑے کمفرٹس دے دو، اور وہ دیتا۔ اس کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اس کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ پورا کرتا۔ تو ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم وعدہ کر کے چھوڑ دیں، لیکن جب وہ وعدہ کرتا تو وہ ہمیشہ آتا۔ تو کہا کہ جمعرات کو، شب جمعہ، نارمل ڈیز میں بھی آپ جو کچھ ایصال ثواب کرتے وہ ان کو ملتا ہے، اس لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ تم ایصال ثواب کرو۔ اتنا یہاں تک کہ کہا گیا، اتنی چھوٹی چیز کہ جب تم جاؤ سیمیٹری کو، جب تم جاؤ گریو یارڈ کو، تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کی لہد بند ہے، خوبصورت لہد بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم چھوٹی سی چیز ہے جب جاتے ہو تو کہا کہ کم از کم پانی ڈال، پانی سے نیچے کیا پہنچتا بھی نہیں ہے، پانی ظاہری طور پر اوپر سے تو بند ہے، لیکن کہا کہ جب تم پانی ڈالو گے اس کا اثر دینے والا تو اللہ ہے، اس کا اثر دینے والا، پانی کو نیچے پہنچانے والا تو اللہ ہے۔ کہ جب تک تمہارے باپ کی یا ماں کی یا بھائی کی یا بہن کی لہد نم رہے گی، اللہ عذاب کو اٹھا دے گا۔ آپ دیکھو کہ کیسے بہانے ڈھونڈ رہا میرا کریم پروردگار اپنے بندوں کے اوپر رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ وہ عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ رحمتوں کو نازل کرتا۔ عذاب جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے، جو ہم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں۔ یہ مت بولو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو یہ بولتا وہ کفر ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں۔ نہیں، آپ کو ہر وقت یہ بولنا ہے کہ اللہ تو پلیز فارگیو می، اللہ تو فارگیو می۔ اسلام کی افضل ترین عبادتوں میں یہ ایک عبادت ہے کہ انسان 24/7 استغفار کرے۔ میں نے بہت بولا ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو، صبح شام کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، خالی بیٹھے ہوئے ہو تو تمہاری زبان پہ ایک جملہ رہنا کہ اللہ I'm sorry، اللہ I'm sorry، اللہ please forgive me، پلیز forgive me، اللہ تم مجھے معاف کر دے۔ صرف آپ زبان سے بول رہے، ایون زبان سے نہیں بول رہے تو آپ دل میں بول سکتے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے دوستو، آج آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کتنی ایسی رکاوٹیں ہیں، کتنی ایسی آبسٹیکلز ہیں جو ہمارے راستے سے ہٹ رہی نہیں، ہمارے راستے میں آ کے رک گئی، لیکن اس کو ہٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف تمہاری استغفار چاہیے، صرف تمہاری زبان پہ سوری چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں، اس کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو۔ آپ سوچو، ابھی ماہ رمضان گزرا، رمضان کی بڑی راتوں میں کتنی مرتبہ آپ استغفار کرتے، دعائے توبہ پڑھتے، کیوں پڑھتے اس راتوں میں؟ ان راتوں میں اتنی بڑی رات کہ اللہ کہہ رہا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ اس رات میں جو افضل ترین عبادت ہے، ساری عبادتوں کے بعد تم بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ وہ رات رکھی گئی تھی، اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ اس میں میرے بندوں کے میں گناہوں کو معاف کر دوں۔ کہا وہ رات ڈھلے کی نہیں، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ اب تو رمضان گزر گیا، اب ہم ریلیکس ہیں، لیکن اب یہ پورے 11 مہینوں میں اتنی کثرت کے ساتھ، یہ آج کا میرا پیغام ہے، اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے جاؤ
اتنی کثرت کے ساتھ سوری بولتے جاؤ، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے جو لائف کے آبسٹیکل سے وہ کیسے دور ہو گئے، لائف کے ہرڈلز کیسے دور ہو گئے، رکاوٹیں کیسی دور ہوگی۔ کوئی آپ کی رکاوٹ آتی ہے لیکن استغفار کے ذریعے وہ دور ہو جاتی۔ صلوات اور استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مرنے کے بعد تم کو کثرت سے پڑھنے والے کی وہ تعریف کی گئی، وہ رحمتوں کا وعدہ کیا گیا کہ جتنی صلوات کثرت کے ساتھ پڑھو گے یا جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے اللہ تمہارے لیے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو اہل بیت چینل کے شب جمعہ کی مجلس میں سارے سننے والوں کا یہ پیغام ہے آج کی رات کا کہ شوال کا مہینہ بالکل آخری حصوں میں ہے۔ اب اس کے بعد پھر ذیقعد آ جائے گا، پھر ذیل آئے گا، پھر وہ ہمارا محرم آئے گا۔ اللہ محرم تک سب کو اچھا رکھے، سب کو صحت کے ساتھ رکھے۔ ہم دعا کریں کہ پروردگار ایام عزا میں ہم کثرت سے مجلسیں کریں کہ جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ذکر حسین کریں۔ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے کہ مولا حسین کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں اور دعا کرتے رہو۔ یہ دعا یہ جن دنوں میں بہترین دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ تم مانگتے رہو کہ پروردگار محرم قریب ہے اور ہم کو سعادت دے، ہم کو توفیق دے اس عبادت کی کہ ہم خلوص کے ساتھ پورا 2 مہینے آپ دن ذکر امام کریں۔ تو ایک ذکر امام تمہارے ایام عزا کے یہ پورا سال بھر تم کو پروٹیکٹ کر کے لے کے چلتا، سال بھر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ ایک مجلس سے پورے گناہ معاف ہو سکتے۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ گناہ معاف ہو سکتے، اور سننے والوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کون سے گناہ۔ دوستو یہ مت بولو کہ کون سے گناہ، ہر گناہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ ہم کو معاف کرے، ہر گناہ کو معاف کر کے اپنا خالص، اپنا مخلص، اپنا عبد صالح بنا دے۔ ہم عبد صالح بنے اس لیے کہ مولا کا چاہنے والا عبد صالح ہی رہتا ہے، مولا کا چاہنے والا متقین ہی رہتا ہے، اس لیے کہ میرا مولا علی امام المتقین ہے۔ اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہتے رہو استغفار استغفار، بلکہ ہمارے سارے معصومین نے استغفار کی ہے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے۔ جن کو ضرورت نہیں ہے، جن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے، جن کا نام اگر کفن پہ آ جائے تو تمہارا کفن ایک ذریعہ بن جائے رحمت کا۔ آپ سوچو کہ کتنی رحمتوں کے لیے پروردگار نے راستوں کو کھولا ہے۔ ہم شکر ادا کریں، اہل بیت کے در سے ہم وابستہ ہیں، ورنہ دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایون ہم کفن کے لیے کیا کرتے، کفن ہم کربلا مولا سے لاتے، اللہ ہم کو زیارتیں نصیب ہو۔ کربلا مولا کا کفن کیوں پہنتے؟ وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک ذریعہ بن جائے ہماری بخشش کا، ہمارے سہارا ہے وہ وہاں پر۔ وہاں پہ یہ کفن وہ کام آئے گا کہ آپ کی باڈی پہ جو ریپ کیا ہوا ہے، جو آخری ڈریس ہے کہ جس ڈریس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، معصومین سے ملاقات کریں گے، تو اس ڈریس کو کیوں کہا گیا کہ معصومین کے روزوں سے مس کر لو، معصومین کے روزوں سے لگا لو، کربلا سے لا کے کربلا کا کفن۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس لحد میں خاک شفا ہوگی پھر وہاں پہ عذاب نہیں ہوگا۔ دوستو یہ معصوم کا بہت بڑا جملہ ہے۔ معصوم وہ امام کہ جس سے آج ہم پہچانے جاتے، اس امام کا جملہ ہے کہ خاک شفا اپنے مردے کے ساتھ رکھو۔ کئی عذاب ایسے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے چھٹے امام کے دور کا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن جب بات یہاں تک آئی ہے تو سن لیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں مدینہ منورہ سے تھوڑی دور کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، قریہ ولیج تھا۔ وہاں سے ایک شخص آیا اور آ کے بڑا گھبرایا ہوا اور آ کے میرے مولا سے کہتا ہے کہ مولا غضب ہو گیا، ہماری بستی میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، جب اس کی میت تیار ہوئی اور ہم لے کر گئے اور اس کو دفن کرنے کے لیے اس کی باڈی کو لحد میں لٹایا تو زمین نے ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ زمین نے باڈی کو باہر پھینک دیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو کہا، پھر لٹایا، پھر زمین نے ایکسپٹ، 3 دفعہ ہوا۔ اب ہم کیا کریں، باڈی کو چھوڑ کر نہیں سکتے۔ تو امام نے کہا کہ واپس جا اور خاک میرے جد کی لحد کی خاک ایک پاک کپڑے میں ریپ کر کے لپیٹ، پہلے وہ رکھ لحد کے اندر، پھر باڈی کو لے جا۔ وہ گیا اور اس نے اس پہ عمل کیا کہ خاک شفا رکھی تھی۔ اس کے بعد لحد میں زمین نے ایکسپٹ کر لیا اور بن گیا۔ وہ آیا واپس امام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں گناہ نہیں بتاؤں، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔
کئی ایسے گناہ بتائے گئے، وہ کریم ہے، وہ کریم، کئی ایسے گناہ بتائے گئے کہ جس کی وجہ سے زمین ایکسپٹ نہیں کرتی. عام طور پہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو لہر بند ہونے کے بعد یہ بھی اس کا طرف، وہ ایسا ستار ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بندے کے گناہوں کو اوپن کرے، وہ نہیں چاہتا، اتنا بڑا ستار. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں روزانہ کم از کم اپنی زبان پہ 18 مرتبہ یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار. یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ اللہ تو ستار ہو، تو گناہوں پہ پردہ ڈال. لیکن دوستو پھر ایک بات یہاں تک پہنچی ہے کہ سن لو، اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا، ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ ہم بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں. پلیز، یہ عادت ہماری کمیونٹی میں بہت ہے کہ ہم ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ کبھی کسی کی بات مت کرو، کبھی کسی گناہ کو اوپن مت کرو. اگر تم کرو گے تو اللہ معاف کر دے، تمہارے گناہ بھی اوپن. تم یہ سوچو کہ اس کریم پروردگار جو خالق کائنات ہے، جو کریٹر ہے، وہ جب گناہوں پہ پردہ ڈال، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میرے اتنے گناہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کہ اگر ظاہر ایک بھی ظاہر ہو جائے تو میرا سارا اسٹیٹس ختم ہو جائے. اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر اللہ ستار نہیں ہو تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا. اتنے گناہ، آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، میں نے اتنے گناہ کیے، لیکن ایسا کریم، ایسا ستار ہے میرا، ایسا ستار کہ اس نے جب سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں کے سامنے مجھے پیش کیا تو اپنی رحمتوں کا پردہ ڈالا، رحمتوں کا پردہ ڈالا. تو کوشش کرو کبھی کسی سے ناراض ہوئے، پلیز ویری امپورٹنٹ بات، کبھی تم کسی سے ناراض ہوئے، کوئی بات تم کو تکلیف حد کی، اور روز تم ایک دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ مجھ سے ہمیشہ صلہ رحم، کبھی خطۂ رحم، ہمیشہ مجھ سے صلہ رحم کرانا، مجھے توفیق دینا کہ میں ہمیشہ صلہ رحم کروں، کبھی خطۂ رحم. تو اگر تم کسی سے ناراض ہو تو تم اس کے گناہوں کو اوپن مت کرو، اس کی بری چیزوں کو اوپن مت کرو. اس لیے مت کرو کہ اس نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. اور آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، بہت ہر جگہ، ہر امام بارگاہ میں، ہر گھر میں کوشش یہ ہوتی کہ دعائے قبیل پڑھو. ویری ویری ریکمینڈیڈ دعا تھرسڈے نائٹ. اس دعا میں ہم آخر میں دعا ختم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں سب ملتے، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہو جائے، اللہ تو سب سے جلدی راضی. آپ انصاف سے بولے کہ لاکھ بار خدا نفس، اگر اللہ راضی نہ ہو ہم سے تو کیا ہونے والا ہے نیچے؟ What's going to happen؟ کچھ پتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. یہاں دنیا میں ہم کسی سے راضی نہیں ہو رہے، اور نیچے جانے کے بعد ہر انسان میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ، کوئی جائے نیچے. میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، میں چاہنے والوں کی بات کر رہا، مومنین اور مومنات کی بات. ہر انسان نیچے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کہ میں نیچے جاؤں گا، جبھی بھی جاؤں گا انشاءاللہ تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا وہاں پہ کہ صرف رحمت آئے، کوئی تکلیف نہ ہو یا اندھیرا دور. سب سے پہلے جب تم نیچے جاتے ہو تو سب سے پہلی چیز جو تم کو تکلیف دیتی ہے وہ وہاں کا اندھیرا، وہ وہاں کی گرمی، وہ وہاں کی تنہائی، وہ وہاں کے اکیلا پن ہے. سب سے نیچے جانے ہر طرف انسان دیکھتا ہے اتنی چھوٹی سی لہر، اور زمین کے کیڑوں کی آواز تمہارے کانوں میں مسلسل پہنچے، گرمی، وحشت. اسی لیے تو تم دوڑ کر نماز وحشت خبر پڑتی، پہلی رات کے لیے نماز نہیں پڑھ گئے، اس کی نیت ہی یہ کر رہے کہ ہمارے شب میں جو وحشت ہے اللہ اس وحشت کو دور کر. جب میں وحشت خبر کی نماز. آج تک آپ کو لندن میں یا آپ کی زندگی میں کسی کا انتقال ہو، اس کی اولاد نے یہ کہا کہ نہیں میں نے اپنے باپ کی نماز وحشت نہیں پڑھی، اس لیے کہ میرے باپ کو وحشت نہیں ہوگی، میرے باپ کو وحشت نہیں ہوگی. یا کوئی کسی نے وصیت کی کہ میرے لیے وحشت کی نماز مت پڑھو، میں بالکل ٹھیک رہوں گا. جیسے یہاں پہ پراؤڈلی تم کہتے ہو نا یہ اور یہ اور یہ اور یہ،
کوئی بولتا کہ نہیں کر. وہاں جانے کے بعد جو پہلی وحشت ہے وہ یہ، اس وحشت کو دور کرنا کریم پروردگار، اتنی وحشت کو تو ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں دور کر اس کے وہ اعمال. تو شب جمعہ سب سے پہلے آج کی مجلس کے بعد ایک وعدہ کرو پروردگار سے، پلیز یہ وعدہ کرو پروردگار سے کہ میرے مالک آج کے بعد میں کسی کی بات کو ادھر کی ادھر نہیں کروں. تو ستار ہے، میں بھی ہر مومن کی عیب کو چھپاؤں، ہر مومن کے گناہ کو چھپاؤں. کوشش کرو کہ کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو. یہاں تک کہا گیا، غور سے سن، لندن میں جہاں سے بھی سن رہے آپ، وہاں پہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو غسل دیا جاتا. جب غسل دیا جاتا، جو ٹیم ہوتی ہے غسل کی، جو لوگ ہوتے ہیں غسل کے، ان کو پہلی چیز یہ بتائی جاتی کہ جب تم مردے کے کپڑوں کو اتارو، اس کو برہنہ کرو، نیکٹ کرو، اس کے جسم کے اوپر اگر کوئی دھبا ہے، جسم کے اوپر کوئی عیب ہے، جسم کے اوپر کوئی نشان ہے، تو تم کو باہر آ کے بولنا نہیں. اس نے پوری زندگی اپنے اس نشان کو چھپایا ہے کپڑے پہن کر. اب یو ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن. تم نے دیکھا، خاموش کرو. باہر آ کے یہ نہیں بولنا ارے اس کے جسم پہ یہ تھا، ارے اس کے اندر یہ تھا. نو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اگر تم نے کسی کے عیب کو اوپن کیا تو ڈرو پروردگار سے کہ کہیں وہ تمہارے عیبوں کو اوپن. کسی کا کوئی عیب نہیں، کیا میرے گناہ نہیں؟ سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک سوائے گناہ کے کچھ نہیں میرے جسم، میرے اعمال، میرا دامن خالی، میرے دامن میں کچھ نہیں. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے دامن میں ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کچھ نہیں میرے دامن میں سوائے گناہ کے کچھ. جتنی انکساری کے ساتھ تم اس طرح رہو، جتنا اس طرح سر کو جھکا کے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرنا سب سے بڑی بات ہے. اور ہمارے پاس تو مثالیں ہیں، جناب حر کی مثال نہیں کہ گناہ کو ایکسپٹ کیا تو مولا حسین نے سینے سے لگایا. یہ یاد رکھو، آپ کے پاس زندہ مثال. اگر حر سر کو اٹھا کے آتا، پلیز میرے جملے غور سے سن، حر اگر سر کو اٹھا کے آتا اور آ کے کہتا کہ مولا حسین مجھے معاف کر دو، کیا مولا معاف کر؟ اس نے آ کے سر کو اٹھایا نہیں، سر کو جھکا کے اس نے بتا دیا کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ عالمین کا آقا ہے، وہ زمین اور آسمان کا مالک. جیسے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں ویسے حسین ابن علی کی بارگاہ. جیسے اللہ کی بارگاہ میں اگر تم جا کے سر کو اٹھا کے بولو گے کہ اللہ پلیز فارگیو می، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا وہ معاف کر. کیا کہا؟ سر کو جھکاؤ، جھکا کے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر. کوئی ہو، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، یہ سر کو جھکا کے گناہ کو ایکسپٹ کر کے بولو اللہ I'm sorry what I did, please forgive. ایک جملہ کافی ہے یار، ایک جملہ کافی ہے پورے گناہوں کو معاف کر دے. ان کی مثال ہمارے سامنے، اسے سر کو جھکا کے مولا حسین کے پاس آ کے گناہ کو ایکسپٹ کر کے ایک ہی جملہ کہا کہ مولا حسین آپ مجھے معاف کرو، مولا حسین آپ مجھے معاف کرو. مولا جانتے کہ یہ خلوص کے ساتھ ہے، یہ صاف دل کے ساتھ ہے، یہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ عبادت ایصال ثواب کے لیے یہ سب سے بڑی عبادت. بیفور یو گو، آپ جانے سے پہلے نیچے یہ ایکسپٹ کر لو. صبح اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک جب رات میں بستر پہ جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ چلے گا. نیند بھی بہت اچھی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں لیٹے لیٹے یہ کہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے تکیے کے اوپر اپنے دلوں پہ سر رکھ کے تم یہ بولو اللہ تم مجھے معاف کر، forgive me، استغفر اللہ ربی العظیم، یا الغاز 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 الغاز، یا افو 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 افو، یا یہ بولو الفو 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 الفو. یاد آیا شب نماز شب میں پڑھتے ہیں، بس بولو اللہ تو مجھے معاف کر before you sleep. آپ اس کے بعد دیکھنا کہ ہو سکتا یہ رات میری آخری رات، ہو سکتا میرے بستر پہ یہ رات کتنے واقعات. ابھی بامبے میں بھی ایک ایسی انتقال ہو سکتا یہ رات میری زندگی کی آخری رات.
تو اس رات میں اگر میں اللہ سے معافی مانگوں تو میں بالکل مغفورہ دنیا سے مغفورہ ہو. اور اہل بیت کی محبت کا مزہ یہ ہے کہ جب محبت تمہارے دلوں میں ہے تو واسطہ دے کر معصومین کا اس کی بارگاہ میں معافی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی ہو جائے گی تو اس سے بہتر ایصال ثواب کیا ہو. اس کے لیے کہا گیا کہ جو مر گئے ان کے لیے آپ کو، کہ آپ کیسے اپنے ماں باپ کو معاف کروائیں گے. بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کیسے تم مومنین و مومنات کو اس طرح تم دعا کر رہے اللہ ان کو وہاں پہ معاف کر. یہ ایصال ثواب. تم یہاں دعا کر رہے میں گناہگار ہوں، سب سے بڑا گناہگار، میری زبان نجس، لیکن اس کے باوجود if I say کہ اللہ پلیز forgive him, please forgive my dad, mom, brother, sister, رشتہ دار، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جب تم بولتے جاؤ گے نا تو تمہارے بھی گناہ معاف ہوں گے، تمہارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے. سب آپ پڑھ لیں محمد بعد ایصال ثواب کرتے رہو. شب جمعہ گھر پہ اگر صدقہ دے سکتے تو آپ صدقہ دے دیں. کسی جانور کے سامنے، ایک روایت ہے یا تک کہا گیا کہ کسی جانور کے سامنے اگر تم ایک پیس آف بریڈ بھی ڈالو گے، ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. یہ مردے نے کہا کہ میرے بیٹے کسی جانور کے سامنے پوچھتا ہوں تو شب جمعہ کا کسی غریب کو، لندن میں کسی مسکین کو، جہاں پہ بھی آپ کسی غریب مسکین کو پہلے سے پلان کر کہ شب جمعہ آ میں ایک روٹی، $1، £1 کسی غریب کو دوں شب جمعہ کے لیے. یہ صدقہ دوں گا. یہ صدقہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دے رہے، مرحومین کے لیے دے رہے، امام کی سلامتی کے لیے دے رہے. اور وہی صدقہ جب شب جمعہ تم دیتے ہو، آج کی رات جب دیتے ہو تو اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہارا بھی صدقہ ہو جا رہا. یعنی آج کی رات کا، آج کا میرا صدقہ بھی ہو گیا کہ اگر میں نے کسی غریب یتیم مسکین کو کچھ دیا، کچھ بھی دو، پیسہ دو، کھانا دو، روٹی دو، پانی دو، کچھ بھی دو، لیکن جو مرحومین کے لیے یہ بہترین تحفہ. ادروائز میں نے کوئی تحفہ نہیں دیا اپنے ماں باپ کے لیے، یہ بہترین تحفہ دے رہا کہ ان کے نام کا صدقہ دے کے بول رہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تم مومنین اور مومنات کو بخش دے. یہ ایک صدقے سے سارے مومنین اور مومنات کو بخش دے. تو آپ خود اندازہ لگا کہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ ہر شب جمعہ اگر کسی مومن کو یا کسی مومنہ کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے آپ یہ دعا پڑھ رہے اور آپ ان کی بخشش کا یہ ذریعہ بن رہے، تو آپ کیا سمجھیں؟ آپ کیا سمجھیں کہ آپ نے صرف ان کے لیے کیا؟ نہیں، آپ نے اپنے لیے. You did it for you. کیسے؟ آپ نے آج کا آج صحت کے ساتھ آپ نے کوئی صدقہ دیا، کوئی روٹی دی، کوئی کھانا دیا. انڈیا پاکستان میں جو بھی سن رہا میں مثال دے رہا. اس کے بعد آپ نے کہا آج شب جمعہ، آج میرے ماں باپ کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا. اور یہ بول رہا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تم سارے مومنین و مومنات کا اس کا اجر. اللہ یہ نہیں بتا کہ تم ایک روٹی دے لے اور 1,00,000 کے لیے بات کر رہے. کتنا قریب، کتنا قریب ہے، کتنا قریب. اگر اللہ کی پلیز بات سے سنو، اگر اللہ یہ بولے کہ ایک مومن کے لیے اگر تم ایک مثال دے، اگر تم ایک روٹی دے رہے کسی تو بس اسی کے لیے. اگر تم ماں کے نام پہ دے رہے تو ماں کے لیے، باپ کے نام پہ دے رہے تو باپ کے لیے، بھائی کے نام پہ دے رہے بھائی کے لیے، بہن کے نام پہ دے رہے بہن کے لیے. اگر یہ بولے کہ تم کو ایک صدقہ ایک مومن کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، نہیں دوستو تو کتنا مشکل ہو جاتا، کتنی تکلیف. اب ہم اتنے آسانی بات ہم نہیں کر سکتے تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی، کتنی پریشانی. لیکن وہ یہ کہہ رہا تم دو ایک 1,00,000 کو فائدہ. اگر تو ایک اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بولے کہ اللہ جو میں نے دیا مومنین و مومنات کو اس کا ثواب. کچھ بھی ایک روٹی، پیس آف بریڈ اگر دے سکتے، لیکن دو دے سکتے نہیں. یو ہیو ٹو گیو، یو ہیو ٹو. یہ مسٹ ہے. نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو پانی پلا دو، گلاس آف واٹر دے اور بولتے کہ اس کا سارا ثواب میرے مرحومین کو. اور ایک سوال اللہ صلی اللہ محمد کہ پروردگار میرے پاس کچھ نہیں، میں ایک سوال پڑھ، صرف ایک سوال پڑھ
غور سے سن، آپ اتنے قریب، آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں دینے کی، آپ ایک سلوات پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار میرے پاس کچھ نہیں آج کی رات اپنے مظلومین کو دینے کے لیے، میں نے ایک سلوات پڑھی، ایک سلوات کا ثواب تو جميع مومنین مومنات، ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار، جس کی پہلی رات ہے اس کو دے۔ آپ اندازہ نہیں لگا ایک سلوات کا ثواب اگر تم دے رہے تو اس کی لہد نورانی لہد، اس کی لہد میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے کہ سلوات ایک ایسی عبادت ہے، سلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، معراج کا واقعہ ہے نا اس فرشتے کا جو سلوات کا ثواب لکھتا ہے، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سرکار نے جب پوچھا کہ سب سے زیادہ جلدی تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ آپ کی امت والے، جب لوگ آپ کے اور آپ کی اولاد کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ اور تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت زمین کے اوپر آتی۔ تو میں آج کی رات سارے سننے والے اہل بیت چینل کے ان سے بولا، وہ آپ بیٹھے ہوئے سب مل کے، جو لڑکا لڑکی عورت مرد سب جو بیٹھ کے سن رہے، ایک سے بات آج جو پڑھ رہے، یہ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے اب آپ ایک سلوات